ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور اس کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ لڑکی کی سوتیلی ماں بہت ظالم تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ یہ تینوں بیچاری لڑکی پر بہت ظلم کرتی تھیں اور اس کی تحقیر کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ تینوں اسے سنڈریلا کے نام سے پکارتیں۔ کچھ ہی دن بعد اس کو سب سنڈریلا کے نام سے بلانے لگے، یہاں تک کہ اس کے والد کو بھی اس کا اصلی نام یاد نہ رہا۔ وہ بھی سنڈریلا ہی کہہ کر بلانے لگا۔ ایک روز ان کے گھر شاہی محل سے ایک دعوت نامہ آیا۔ دراصل بادشاہ اور ملکہ کو شہزادے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی۔ انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور ملک کی تمام لڑکیوں کو اس میں مدعو کیا تاکہ شہزادہ لڑکیوں کو دیکھ کر اپنی پسند بتا سکے۔ دعوت نامہ دیکھ کر سنڈریلا کی دونوں سوتیلی بہنوں نے اس پر خوب طنز کیا اور کہنے لگیں، تم تو اس دعوت میں نہیں جا سکو گی کیونکہ نہ تو تمہارے پاس اچھے کپڑے ہیں اور نہ ہی تم اتنی خوبصورت ہو کہ اس شاندار تقریب میں جا سکو۔ یہ باتیں سن کر سنڈریلا کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ آخر کار دعوت والے دن دونوں سوتیلی بہنوں نے سنڈریلا کو کہا کہ وہ دعوت میں جانے کے لیے تیار ہونے میں ان دونوں کی مدد کرے۔ سنڈریلا نے دونوں کی تیاری میں بہت مدد کی۔ بہت سا میک اپ کر کے اور نئے کپڑے پہن کر بھی وہ دونوں اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھیں جتنی اچھی سنڈریلا اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں بغیر میک اپ کے تھی۔ یہ دیکھ کر دونوں بہنیں غصے میں پاؤں پٹکتی شاہی محل کی طرف چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سنڈریلا اداس اور غمگین بیٹھی تھی کہ ایک پری اس کے پاس آئی اور بولی، میں تمہاری نگہبان پری ہوں، تم اداس مت ہو، تم ضرور شاہی محل والی دعوت میں جاؤ گی۔ سنڈریلا نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو نہ ہی اچھے کپڑے ہیں اور نہ ہی کوئی سواری۔ پری نے کہا، تم جلدی سے اپنے گھر کے باغیچے میں آ جاؤ اور ایک بڑا سا کدو توڑ کر لے آؤ۔ سنڈریلا پری کے کہنے پر اپنے باغیچے سے سب سے بڑا کدو توڑ کر لے آئی۔ پری نے کدو لے جا کر اس پر جادو کی چھڑی لہرائی تو وہ ایک خوبصورت بگھی میں تبدیل ہو گیا۔ اب پری نے کچن سے 2 چوہے پکڑے اور ان کو چھڑی لہرا کر گھوڑوں میں تبدیل کر دیا۔ گھوڑوں کو بگھی میں جوت کر پری نے ایک اور موٹا سا چوہا پکڑا اور جادو کے زور سے اس کو بگھی کا کوچوان بنا دیا۔ سنڈریلا کھڑی حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پری نے ایک مرتبہ پھر جادو کی چھڑی لہرائی۔ اب سنڈریلا کا جسم پر خوبصورت جل مل کرتا ریشمی لباس تھا اور میک اپ بھی ہو چکا تھا۔ پری نے کہا، سنڈریلا، پیاری سنڈریلا، اب تم فوراً دعوت میں پہنچ جاؤ اور ہاں دیکھو، رات 12 بجے سے پہلے تم واپس آ جانا کیونکہ اس وقت میرا جادو ختم ہو جائے گا۔ سنڈریلا نے پری سے وعدہ کیا اور شاہی محل کی طرف چل دی۔ محل میں سنڈریلا کی خوب پذیرائی ہوئی۔ لوگوں نے دل کھول کر اس کے حسن کی تعریف کی۔ کچھ دیر بعد شہزادہ سنڈریلا کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ سنڈریلا اٹھ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی اور آدھی رات تک دونوں ڈانس کرتے رہے۔ اچانک سنڈریلا کو یاد آیا کہ 12 بجنے والے ہیں اور اس وقت پری کا جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہی سنڈریلا نے ہاتھ چھڑایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بھی باہر کی طرف دوڑا۔ محل کی سیڑھیوں پر آ کر شہزادہ بہت مایوس ہوا کیونکہ اس کے خوابوں کی رانی وہاں سے جا چکی تھی۔ شہزادے نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جوتا پڑا ہے سیڑھیوں پر۔ شہزادے نے وہ جوتا اٹھا لیا۔ دوسرے دن ہر گھر میں لڑکیاں بیٹھیں اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں جس نے آدھی رات تک شہزادے کے ساتھ ڈانس کیا تھا اور اس کے جانے کے بعد شہزادے نے محفل ختم کر دی تھی۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں بھی اس لڑکی کی خوش قسمتی کے متعلق گفتگو کر رہی تھیں کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ ان میں سے ایک نے دروازے پر جا کر دیکھا تو شہزادہ باہر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک ملازم بھی تھا جس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ پکڑی ہوئی تھی اور اس پلیٹ میں مخمل میں لپٹا نازک سا جوتا رکھا تھا۔ اس نے کہا، جس کے بھی پاؤں میں یہ جوتا پورا آئے گا وہی شہزادے کی دلہن بنے گی۔ یہ سنتے ہی دونوں سوتیلی بہنوں نے جوتا پہننے کی بہت کوشش کی لیکن ان کے پاؤں اتنے موٹے اور بھدے تھے کہ وہ جوتا ان کے پاؤں میں آیا ہی نہیں۔ دونوں کی ناکام کوشش کے بعد سنڈریلا نے آگے بڑھ کر شہزادے سے پوچھا، کیا میں یہ جوتا پہن کر دیکھ سکتی ہوں؟
شہزادے نے ملازم کو اشارہ کیا اور اس نے جوتا سنڈریلا کو دے دیا۔ سنڈریلا نے جوتا زمین پر رکھ کر اس میں پاؤں ڈالا تو بڑے آرام سے اسے پہن لیا۔ شہزادے نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا، بے شک یہ وہی ہے میرے خوابوں کی رانی جس کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ شہزادے نے سنڈریلا سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ سنڈریلا نے فوراً حامی بھر لی۔ دوسرے ہی دن سنڈریلا اور شہزادے کی شادی ہو گئی، اور ہاں، اس شادی میں سنڈریلا کی سوتیلی بہنوں نے بھی شرکت کی اور اس کی ماں نے بھی۔ اللہ حافظ۔